اس کے بعد سارے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ۔ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدو کو دیکھا کہ جو زبان سے بس جلدی جلدی توبہ توبہ کر رہا ہے، تو آپ نے اسے دیکھ کر کہا کہ یہ تو توبۃ الکذابین ہے، جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اس نے پوچھا کہ پھر سچی توبہ کیا ہوتی؟ تو آپ نے بتایا کہ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اس میں ایک شرط تو یہ ہے کہ انسان جو گناہ کرے اس پر اسے شرمندگی ہو، یہ نہیں کہ چوری اور سینہ زوری غلط کام کر کے پھر اس پہ دلیلیں دینا کہ نہیں یہ غلط ہے ہی نہیں، اس کو غلط ماننا ہی نہیں۔ ایسے گناہوں پہ معافی نہیں ملا کرتی۔ غلط بات کو غلط کہنا، اپنی غلطی کو غلطی ماننا، اور پھر اس کے بعد اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ معاف کر دیجئے، اور اس کے بعد اس کام کو چھوڑ دینا، اور اگر کسی انسان کا حق مارا ہو تو اس حق کو لوٹانا، یہ سب کچھ توبہ کے اندر شامل ہے۔ توبۃ النصوح اسی کا نام ہے۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے خالص توبہ کرو، کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ عسیٰ، امید کی جاتی ہے، ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں، تمہاری خطائیں تمہارے اعمال نامے سے دھو دے، ساقط کر دے، دور کر دے، ان کا کفارہ کر دے، ان کو ڈھانپ دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ، اور ایسے باغوں میں داخل کرے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو رسوا نہ کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ یہ کس چیز کا نور ہوگا؟ یہ انسان کے نیک اعمال کی روشنی ہوگی جو اس نے اپنی ذات میں بھی کیے اور اس روشنی کو دوسروں تک پھیلانے کی کوشش بھی کی۔ بحیثیت امت مسلمہ ہمارا کام صرف اتنا نہیں کہ ہم اپنی ذات یا اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ پوری دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، تاکہ یہ پوری دنیا امن و امان کا نمونہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم سب انسانیت پر گواہ بنو۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بن جائیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ تو امت مسلمہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لیکن ہم تو بھی اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں آئے، ہم تو بھی اپنی خود غرضی سے باہر نہیں آئے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ابھی تک دل بڑے نہیں کیے، تو پوری دنیا کی خیر، پوری دنیا کی بھلائی اور خیر خواہی آخر کب کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ بھلائی کی، دشمنوں کے ساتھ بھی۔ یہ آپ کا اخلاق ہی تو تھا جس نے غیروں کے دل بھی آپ کے لیے مسخر کر دیے، اور آج ہماری بد اخلاقیاں ہیں کہ اپنے بھی غیر ہو گئے، اپنے بھی پناہ مانگنے لگے۔ اس لیے کنتم خیر امت، بحیثیت امت ہماری ذمہ داری، اخرجت للناس، انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم بھلائیوں کا حکم دو گے، بھلائیوں کو عام کرو گے، خیر کو عام کرو گے۔ وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکو گے۔ اور یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کتاب کے ذریعے، کہ اس کتاب کا نور، اس کتاب کی روشنی، اس کتاب کو دنیا بھر میں عام کیا جائے۔ اب ہم سب اپنی اپنی ذات پر سوچیں کہ اس میں ہمارا حصہ کتنا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اس بات کا شاید کبھی خیال بھی آیا ہو کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ عموماً ہم اپنی ذمہ داریاں اپنی ذاتی زندگی تک ہی سمجھتے ہیں، خود اپنی ذات تک اور اپنے گھر والوں تک، لیکن اس سے باہر نکل کر معاشرے کے لیے، اور معاشرے سے نکل کر اپنے پوری قوم اور ملت کے لیے، اور ملت سے باہر پوری دنیا کے لیے،
ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہم میں سے کتنے سوچتے ہیں؟ لہٰذا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نور مدینہ سے یمن تک پھیل رہا ہوگا، کچھ کا صنعاء تک، کچھ کا اس سے کم. جو منافق ہوں گے، کیونکہ وہ جو وقتی طور پر ایمان لائے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے انگوٹھے کے ناخن میں ہوگا، کبھی جلے گا کبھی بجھے گا. ان کو دیکھ کر اہل ایمان بھی خوفزدہ ہوں گے کہ کہیں ان کا نور جو بجھ رہا ہے ہمارا بھی نہ بجھ جائے. تو اس وقت وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے رب ہمارا نور ہم پہ مکمل کر دے. یہ جو نیکی پھیلانے کا اور تیرے دین کو عام کرنے کا نور ہم نے جگہ جگہ پھیلایا اور وہ دور دور تک گیا، اس کو آج تو محفوظ کر دے. وہ ہم سے چھیننا نہ، انسان ہونے کے ناطے جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہوں اس کی وجہ سے یہ نور بجھا نہ دینا. واغفر لنا، اور ہم سے درگزر فرما. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجئے. یہ کفار اور منافقین کون؟ جو ایمان والوں کو دین پر نہ چلنے دیں، جو ایمان والوں کے لیے دین کا رستہ مشکل کر دیں، ان کے ساتھ وغلظ علیہم، سخت رویہ اختیار کیجئے. حقیقت یہ ہے کہ ابتدائی دور میں حکم یہ تھا کہ منافقوں کو نظر انداز کرو، ان کو معاف کر دو، درگزر کرو، جانے دو اور اپنا کام کرتے چلے جاؤ. یہ کیوں تھا؟ شاید کہ یہ بھی کسی وقت انسان بن جائیں، یہ بھی کسی وقت ہدایت پا جائیں. لیکن جب ان کے اندر کوئی خیر، کوئی خوبی اور کوئی بھلائی نظر نہ آئی تو پھر کیا ہوا کہ نہیں، اب ان کے اوپر سختی کرو. یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ ہر اس جگہ پر ڈٹ جاؤ جہاں تمہیں دین سے ہٹا کر کسی اور طرف لے جانے لگے لوگ. یہ بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جیسے ہم ویسے چل رہے ہوتے نا تو آگے دیکھتے نا پھسلنے والی جگہ آ گئی تو ہم اپنی پوری قوت مجتمع کر لیتے اور پورے جماع کے احتیاط سے پاؤں رکھتے کہ پھسل نہ جائیں. اسی طرح دین کے راستے پر بھی بہت سی پھسلنے والی جگہیں آتی، بہت ساری پھسلنے والی جگہیں آتی. کبھی کوئی لالچ انسان کو پھسلاتا ہے، کبھی کوئی خوف پھسلاتا ہے، کبھی کوئی دوست احباب پھسلاتے ہیں کہ چلو چھوڑو، میری خاطر یہ کر لو، میری وجہ سے یہ کام کر لو، حالانکہ وہ کام اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے. لیکن انسان لوگوں کی باتوں میں آ کے پھسل جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ بچے سگریٹ کیوں پینے لگتے ہیں؟ دیکھا دیکھی نا دوستوں سے. دوست کیا کہتے ہیں؟ ایک کش لگا کے تو دیکھو، چلو صرف ایک دفعہ ٹرائی کرو، میری خاطر کر لو. اور وہ بیٹھے بیٹھے وہ پہلے اس دھوئیں کو سونگتے رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ اچھا لگنے لگتا ہے، پھر لے کے پی لیتے ہیں، پھر عادی ہو جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے پیسے اس پہ جلا ڈالتے ہیں. سگریٹ کیا ہے؟ پیسوں کو جلانا ہی ہے نا، شیطانی کام. شیطان بھی آگ سے پیدا ہوا تھا، دھوئیں سے پیدا ہوا تھا، اور یہ بھی ایک شیطانی کام ہے کہ آپ بیٹھے ہیں دھواں اڑاتے رہیں، شیطان کو خوش کرتے رہیں. لہذا کوئی ایسا کام کہ جو ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹائے، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا لالچ، کوئی ایسا خوف، تو اس میں انسان ہوشیار ہو جائے. نہیں، میں نے دین کا راستہ نہیں چھوڑنا، میں نے لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، میں نے معاشرے کو نہیں دیکھنا، میں نے تو دیکھنا اللہ کا حکم کیا ہے. اس لیے کہ میں آئی اللہ کی طرف سے ہوں، میں نے جانا اس کی طرف ہے، اس نے میرا حساب لینا ہے، رزق وہ مجھے دیتا ہے، میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، میں اس کو نہیں ناراض کر سکتی. دنیا راضی ہوتی کہ ناراض وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی. اور بھولے سے اگر کوئی ایسا کام ہو جائے پھر انسان توبہ معافی کر کے پھر اپنے راستے پہ پلٹ جائے. مثلا آپ یہاں سے گھر جائیں گے، اگر بھول کے کوئی موڑ غلط کاٹ گئے تو آپ اسی گلی میں چلتے جائیں گے. مثلا اگلی گلی میں مڑنا تھا، پہلی گلی میں مڑ چلتے جائیں گے، کوئی بات نہیں، مڑ تو گئے، اب چلنے آئے چل جائیں. نہیں، واپس آئیں گے اور اپنی اصلی گھر کی گلی کی طرف مڑیں گے. اسی طرح مومن کا گھر تو جنت ہے. کوئی گلی جو اس سے پہلے ادھر ادھر موڑ لے، ادھر نہیں مڑنا، اصل گلی میں جا کے مڑنا ہے تاکہ وہ منزل نہ ہاتھ سے جائے. وہ ہمیشہ کی خوشیوں کا گھر ہے، اس کے اوپر کسی چیز کا سودا نہیں کرنا، کسی چیز کو قربان نہیں کرنا کہ جو اس کی طرف لے جانے والی ہو. مثلاً آپ دیکھیں کہ کوئی چیز جو آپ کو یہاں سے گھر لے جانے والی ہو وہ آپ کسی کو دے ڈالیں گے، اچھا لے جاؤ تم، نہیں. اسی طرح کوئی ایسا عمل جو جنت تک پہنچانے والا اس کو چھوڑ نہیں دینا، کرتے کرتے اس کو آخر دم تک کرتے چلے جانا. اسی لیے
ایمان کی سلامتی کی دعا ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری آخر اچھی کرنا. ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیوں پہ چلتے چلتے لوگوں کے پھسلانے میں، دھوکے میں، زمانے کی باتوں میں آ کے اپنے اصل کو، اصول کو، دین کو، طریقے کو چھوڑ بیٹھیں صرف لوگوں کی خوشی کے لیے. آج آپ دیکھیں کہ بہت سا حجاب اور پردہ کیوں اٹھ گیا. کیا ہم سب شروع سے ایسے ہی تھے؟ نہیں. بہت سے گھرانے بہت دیندار تھے، بہت پردے کے پابند تھے. آہستہ آہستہ وہ سب چیزیں کیوں ختم ہو گئیں؟ زمانے کو دیکھتے دیکھتے، لوگوں کو دیکھتے دیکھتے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سارے لوگ جن کی خاطر ہم کوئی بھی ایسا کام کریں، ہمیں اللہ سے بچانے والے ہیں، چھڑانے والے ہیں، کام آنے والے ہیں. نہیں. اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ دو کردار ہمارے سامنے لاتے ہیں، دو مثالیں ہمارے سامنے لاتے ہیں. ایک مثال کافروں کے لیے ہے اور ایک ایمان والوں کے لیے ہے. ایک مثال حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. نوح علیہ السلام کا نام کس نے نہیں سنا؟ لوط علیہ السلام کا نام کس کو نہیں معلوم؟ دونوں اللہ کے چنے ہوئے بندے، پیغمبر تھے. لیکن فرمایا ان دونوں کی بیویاں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ ہمارے دو نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فخانتاہما، اپنے شوہروں سے خیانت کی. یاد رکھیے کہ پیغمبروں کی بیویاں کبھی بدکار نہیں ہوتی، لیکن یہ خیانت کون سی خیانت ہے کہ اپنے شوہروں کے مشن جس کام کے لیے بھیجے گئے اس میں تعاون نہیں کیا، اس میں خیانت کی، اس راہ پر نہیں چلی، وہ عہد نہیں نبھایا جو اللہ نے ان کے شوہروں کے ذریعے ان سے لیا تھا. خیانت کیا ہوتی ہے؟ کسی امانت میں خیانت، اور یہ صرف مال میں نہیں ہوتی. کسی کی بات دوسری جگہ پہنچانا، کسی کے راز کو افشا کرنا، یہ بھی خیانت ہوتی ہے. جس بات کو کہا جائے کہ دوسروں کو نہ بتایا جائے اس کو بتا دینا، یہ بھی خیانت ہے. تو ان کی خیانت کیا تھی؟ روایات میں آتا ہے کہ یہ بسا اوقات ان باتوں کو اپنے شوہر کی جو دشمن قوم تھی ان تک پہنچا دیا کرتی تھی، یعنی گھر کے راز وہاں تک پہنچا دیتی تھی کہ جہاں پہنچانے سے منع کیا گیا تھا. مثلا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آنے لگا اور فرشتے آئے تو فرشتوں کے آمد پر قوم کو جو اطلاع دی تھی وہ ان کی بیوی نہیں دی تھی. تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے شوہروں کے ساتھ ان کے مشن میں سنسیئر نہ تھی. بظاہر ان کو یہ ظاہر کرتی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اندر سے ساتھ نہیں تھی، اندر سے دھوکہ دیا. وہی بات پھر دل والی، کیونکہ خیانت کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے، کہ اندر سے ساتھ نہ تھی. ایسے رویے کو منافقانہ رویہ بھی کہتے ہیں، اندر سے کچھ باہر سے کچھ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ منافق کی علامتوں میں سے کیا ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. گالیاں دینا بھی منافقت کی علامت بتایا گیا، کیونکہ ایمان کی پہچان کیا ہے؟ زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بہرحال انہوں نے جب اپنے شوہروں سے خیانت کی تو شوہروں کی نیکی، ان کی نبوت، ان کی عبادت بیویوں کو نہ بچا سکی. جب قوم پر عذاب آیا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو وہ دونوں پیغمبر اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ہمارے ماں باپ بڑے نیک تھے، ہم کو چھڑا لیں گے، ہمارے شوہر بڑے نیک ہیں، ہم ان کی بیوی نہیں ہیں، ہمیں بھی ساتھ جنت میں لے جائیں گے. نہیں. یا ہم کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو وہ ہماری سفارش کرا لیں گے، بس ٹھیک ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ بھی تو پیغمبر تھے نا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تھی، لیکن اپنی بیوی کو عذاب سے نہیں بچا سکے. اتنی عبادت کرنے کے باوجود، اتنی محنت، ہم میں سے کسی نے اتنی محنت دین کے لیے کی نہیں کی. 950 سال صبح شام دن رات چھپے ڈھکے، اعلانیہ ظاہری ہر طرح انہوں نے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائی اور اس کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں. لیکن ان ساری محنتوں کے بدلے میں وہ اپنی بیوی اور بچے کو نہیں بچا سکے. یہ قرآن میں لکھا ہے فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.
لوط علیہ السلام بھی اسی طرح اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے. کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لوط علیہ السلام کو کہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر نکل چلو کیونکہ بستی پہ اب عذاب آنے لگا ہے، تو ان کی بیوی بھی ساتھ نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا. کہتے ہیں کہ تھوڑی دور جا کے جب پیچھے دھماکے ہونے لگے تو بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہائے قوم پہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی دلچسپیاں اور دوستیاں اور محبتیں قوم والوں کے ساتھ تھی. کیا ہوا، ایک پتھر آ کے ان کو بھی لگا وہاں، اور کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی، وہ پیچھے ہی رہ گئی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہ جا سکی. اور کیا کہا گیا، وقیلا، اور کہا گیا دونوں آگ میں چلی جاؤ، ادخلا، دونوں چلی جاؤ، داخل ہو جاؤ، النار، آگ میں، مع الداخلین، دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ. جیسے اور جہنم میں گئے تم بھی ساتھ چلی جاؤ. خواہ تم پیغمبروں کی بیویاں تھیں لیکن خود کوئی اچھا کام نہیں کیا تو اچھے شوہر بھی نہیں بچا سکے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف اور حساب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتے ہیں. فرعون کیسا بادشاہ تھا، کتنا اللہ تعالیٰ کا نافرمان. اس نے کیا کیا، ظلم و ستم کی انتہا بھی کی. تو اس کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا وہ ایمان لے آئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ. ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال دیتے ہیں کہ اس نے اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کی. وہ فرعون جو عام بادشاہوں کی طرح نہیں تھا، خود کو بڑی چیز سمجھتا تھا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس نے کہا تھا اپنی قوم کو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. خود کو خدا سمجھتا تھا. بعض لوگ تو عمل سے خدا بنتے ہیں لیکن وہ تو زبان سے بھی خود کو خدا کہتا تھا. انتہائی ظالم. قرآن پاک میں اس کو فرعون ذی الاوتاد کہا گیا، کیلوں والا. روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آسیہ ایمان لائی تو اس نے ان کے ہاتھ میں بھی کیل ٹھکوا دیے، اتنی سخت سزا دی، لیکن وہ اپنے ایمان سے باز نہیں آئی. کہنے لگی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے. اپنے پاس، عندک بیتا، تیرے پاس گھر چاہیے، مجھے فرعون کے محلات نہیں چاہیے. فرعون کا طرز تعمیر اگر آپ کو ایجپٹ جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی احرام مصر کی شکل میں، تصویروں میں تو خیر سب نہیں دیکھا ہوگا کہ کس قدر زبردست عمارتیں بنانے والا، کہ زمین میں آج بھی پہاڑوں کی طرح گڑی ہوئی ہیں. لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی چیز متاثر نہیں کر سکی. یہ بڑی بڑی عمارتیں اور شوہر کی بہت بڑی ناموری اور طاقت اور شہرت کچھ بھی ان کو ایمان سے ہٹا نہیں سکا. دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے حقیر ہو گئیں. کہنے لگے اللہ یہ فنا ہونے والی دنیا نہیں، باقی رہنے والی آخرت چاہیے، تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اللہ مجھے فرعون سے نجات دے، وَعَمَلِي، اس کے کاموں سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یا اللہ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. کیونکہ فرعون اور اس کے درباری مل کر ان ایمان والوں کو سزائیں دیتے جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا. اسی لیے سوائے چند لوگوں کے قوم فرعون میں سے کوئی ایمان نہ لایا. اب دو کردار ہیں ہمارے سامنے، دونوں طرف خواتین کی مثال دی گئی. اسی لیے چونکہ خواتین کی مجلس تھی تو میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ ہم بھی خواتین ہیں. ایک طرف پیغمبروں کی بیویاں، دوسری طرف ظالم حکمران فرعون کی بیوی، خدا کو نہ ماننے والے بلکہ خود کو خدا کہنے والے کی بیوی حضرت آسیہ. ایک کے گھر میں ایمان، دوسرے کے گھر میں کفر، لیکن کام کیا آیا؟ اپنا ایمان. شوہر کا ایمان کام نہیں آیا، شوہروں کی نیکی کام نہیں آئی. کیا کہا گیا؟ قیل ادخلوا النار مع الداخلین، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ. اور دوسری طرف وہ عورت جو ایمان میں ایک پہاڑ کی طرح جم گئی، کوئی چیز اس کو متزلزل نہ کر سکی، اس کے لیے کیا تھا؟ جنت کی بشارت. ادھر آگ ہے، ادھر جنت ہے. فیصلہ کس کی بنیاد پر ہو رہا ہے؟ کسی نام کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر. آج ہم مسلمانوں کے اندر صرف نام کا ایمان تو ہے،
عمل اور اخلاق نہیں رہا۔ آج ہم سے بہتر بسا اوقات ان لوگوں کا اخلاق ہوتا ہے جو سو کالڈ مسلمز نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، لیکن بظاہر اپنے اخلاق اور عمل سے بہترین مثالیں قائم کرتے ہیں۔ ہم اسلام کے کیسے خیر خواہ ہیں کہ جو اپنے عمل کے ذریعے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جو قرآن پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں، وہ ایک نظر قرآن کو دیکھتے ہیں، ایک نظر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کو پڑھتے ہیں تو مسلمان ہونا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو قدم رک جاتے ہیں۔ اور اس میں مشہور مثال جارج برنارڈ شاہ کی ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن اس دنیا میں پائی جانے والی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب، لیکن مسلمان اس دنیا میں پائی جانے والی قوموں میں بدترین قوم۔ میں مسلمان ہو جاتا اگر مسلمانوں کے اندر اچھا نمونہ ہوتا۔ کس نے روکا اسے اسلام قبول کرنے سے؟ ہمیں تو بنایا اس لیے گیا کہ دنیا کے لیے ایک رہنما بن جائیں، دنیا کے لیے روشنی کا سبب بن جائیں۔ جسے علامہ اقبال نے کہا تھا، وضع میں تم نصارا تمدن میں ہنود، تم وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ہم یہود کے ہاتھوں بھی کیوں پٹ رہے ہیں؟ فلسطین میں مسلمان کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ اپنے دیش سے نکالے گئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سچا ایمان نہیں رہا۔ ہم دنیا کے ان مسائل کو دیکھتے ہوئے، خواہ وہ انفرادی گھریلو ہوں یا بین الاقوامی ہوں، بڑے بڑے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، بڑے بڑے اسباب اس کے بتاتے، کئی سیاسی اور جغرافیائی اور معلوم نہیں کیا کچھ بحثیں کرتے ہیں، لیکن اس اصل وجہ اور سبب تک نہیں پہنچتے جو ہمارے زوال کا اصل سبب ہے۔ اگر اس اسلام نے عرب کے بدوؤں کو شان و شوکت دی تھی، اگر صحرا میں رہنے والوں کو سائنس کا رہنما بنا دیا، دنیا کو سائنس دینے والا بنا دیا، تو آج ہم مسلمان ہر طرح کے وسائل رکھتے ہوئے آخر کیوں پیچھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے 2 کردار سامنے رکھے۔ اگر ہمارا سارا معاشرہ بھی بہت اچھا ہو جائے، ہمارا گھرانہ بہت دیندار اور مذہبی ہو، ہمارے والدین بہت نیک ہوں، ہمارے شوہر بہت اچھے ہوں، لیکن جب تک ہم خود اچھے نہ ہوں تو بات نہیں بنے گی۔ کسی دوسرے کی اچھائی ہمارے کام نہیں آ سکتی جب تک ہمارا دل اندر سے نہیں بدلے گا۔ کسی اور کا نیک ہونا ہمارے فائدے میں نہیں جب تک ہم اللہ کے پسندیدہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ اور دوسری طرف اگر سارا ماحول بھی خدا دشمن ہے، جیسے فرعون کا تھا، ہر طرف اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور ہم ایمان پر قائم ہوں، خود کو بچانے کی فکر کریں، تو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ کیونکہ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ماحول کا بہت عذر بہانہ کرتے ہیں۔ جب سچ بولنے کو کہا جاتا تھا، آج سچ کون بولتا ہے؟ آج ملاوٹ کے بغیر کیا ملتا ہے؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہر چیز کے اندر ملاوٹ ضروری ہے۔ آج کہاں سچ ہے؟ آج کہاں خلوص ہے؟ آخر کیوں؟ یہ سب کس نے حال کر دیا ہمارا؟ ایسا کیوں ہو گیا؟ سچائی یہ تو نہیں، ہم مسلمانوں کی اصل یہ تو نہیں۔ ہم نے وہ چیزیں جو ہماری پہچان نہیں تھی اپنی پہچان بنا لی۔ جہالت امت مسلمہ کی پہچان نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو آئی وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھو۔ آج ہماری مسلمانوں کی اکثریت تو پہلی وحی کے حکم سے ہی نا آشنا ہے۔ خود اپنے ملک کو ہم دیکھ لیں کہ 50% بھی لٹریسی نہیں، نہ دین نہ دنیا، بسا اوقات انسانی سطح سے نیچے جی رہے ہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ نہیں آتا، نماز کا پتہ نہیں۔ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کیا یہ ترقی یافتہ دور ہے؟ ہم تو 1400 سال پہلے کے صحرائے عرب کے رہنے والے بدوؤں سے بھی بہت پیچھے رہ گئے، کیونکہ ان کے سامنے جب یہ وحی آئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پہلی ہی وحی میں ایمبریولوجی بتا دی گئی جن کو، وہ لوگ صرف دین نہیں دنیا کے علوم کے ماہر بھی تھے۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا، لیکن اس کتاب نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا۔ وہ جہاں گئے علم و حکمت کے دروازے کھلتے گئے۔ آج ہم اپنے ماحول کو بھی روشن نہیں کر سکے۔ ہمیں ان اسباب کو جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں سچائی کی ضرورت ہے، خلوص کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے۔
ایمان کی ضرورت ہے، شعور اور دل بیدار کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو جگانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس دنیا کے نقصان سے بھی بچ سکیں اور آخرت کے بھی. اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ایک عورت ہی کی مثال دیتے ہیں، وہ مریم ابنت عمران، مریم عمران کی بیٹی کی مثال، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرم و عزت کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو اس کا انعام ہم نے کیا دیا؟ ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا. وصدقت بکلمات ربہا، اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی. مریم بنت عمران اللہ کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے. کئی ہزار سال پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ایک عورت. تصدیق کب ہوتی کسی چیز کی؟ اسی وقت جب انسان اس کو جانتا ہو، پڑھتا ہو، سمجھتا ہو. اور جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت زکریا جب ان کے پاس جاتے تو ان کے پاس طرح طرح کا رزق پاتے. تو ایک مفسر نے، مجاہد جن کا نام ہے، قدیم زمانے کے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد صرف پھل نہیں ہے، ان کے پاس صحیفے آتے تھے، علم کی نئی نئی باتیں آتی تھی. ایک مسلمان عورت کا کردار صرف کھانا اور کپڑا نہیں کہ اسی میں ہی زندگی گزر جائے. اس کے لیے کیا نمونہ ہے، کس کو رہنما بنایا جا رہا ہے؟ مریم بنت عمران کو. صدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین، وہ فرما بردار عورتوں میں سے تھی، وہ اللہ کی اطاعت گزار تھی. ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الاحزاب میں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، ذکر کرو اس حکمت کا جو تمہارے گھر میں اتاری جا رہی ہے، اللہ کی آیات اور حکمت میں سے جو باتیں تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تم بھی ان کو پڑھ کے سناؤ. یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 48 ایئرز تک امت کو سکھاتی رہیں، تعلیم دیتی رہیں. حضرت ام سلمہ نے اس قدر فتوے دیے کہ جو اگر جمع کیے جائیں تو ایک پوری کتاب بن سکتی ہے. اسی طرح دیگر صحابیات بھی، صرف مرد ہی نہیں، مسلمان عورت نے بھی علم کے جہاد میں جہالت کو دور کرنے کے لیے اپنا رول ادا کیا. لیکن آج ہم اس دور میں جو کہ علم کا دور ہے، روشنی کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، آگے بڑھنے کا دور ہے، ہم اپنی مصروفیات، اپنے شوق اور اپنے کاموں کا جائزہ لیں کہ ہمارے اوقات کس چیز میں گزر رہے ہیں، ہمارے دن کن کاموں میں گزر رہے ہیں. ہمیں سسکتی اور تڑپتی انسانیت کے دکھ کیوں نہیں محسوس ہوتے؟ ہمیں یہ جہالت کے اندھیرے کیوں نہیں کاٹتے؟ ہم کیوں نہیں ان سے ڈرتے؟ ابھی اگر لائٹ چلی جائے تو ہم سب خوف زدہ ہو جائیں، ہائے اندھیرا ہو گیا. لیکن جہالت کا اندھیرا، دلوں کا اندھیرا ہمیں کیوں خوف زدہ نہیں کرتا؟ کیوں نہیں ہمیں احساس ہوتا کہ ہم سے پوچھا جائے گا، علم والوں سے پوچھا جائے گا کہ اس علم کا حق کتنا ادا کیا؟ ہمیں سوچنا ہوگا، اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اور صرف علم نہیں، اخلاق اور تربیت بھی دینا ہوگی. اور اس کی ابتدا مردوں سے پہلے عورتوں میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہر ماں ایک معلمہ بھی ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ایک اچھی ماں دو مجھ کو، میں ایک اچھی قوم تم کو دیتا ہوں. ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. ہر ماں اخلاق اور تربیت دینے والی ہے، وہ جیسے چاہے اپنی اولاد کو ڈھال لے. لیکن ماں کب دے گی؟ جب خود اس کے پاس ہوگا. اس لیے اپنی بہنوں سے آج عاجزانہ درخواست کروں گی کہ جو بھی آپ کے شوق ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ وقت پڑھنے لکھنے کے لیے اور پڑھتے رہنے کے لیے ضرور نکالیں. اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو جن کے پاس نہیں ان تک پہنچائیں. علم تو مسلمان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور اس میں قرآن پاک کا بھی ایک حصہ. نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ دنیا سے جانے سے پہلے ایک دفعہ اس کتاب کو ضرور پڑھوں گی، ایک دفعہ ضرور جانوں گی کہ میرے رب نے میری ہدایت کے لیے کیا بھیجا، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. کیونکہ جیسے دنیا میں کورس کے مطابق امتحان پاس کیا جا سکتا ہے، سوالوں کے جواب دیے جا سکتے ہیں. ایک طالب علم اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ کورس کی کتاب پڑھ کے سوال کا جواب دیتا ہے امتحان میں. تو آخرت کے امتحان میں اسی وقت کامیابی ہو سکتی ہے جب ہم اس کتاب کو جو ہمارا نصاب ہے پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے ہم اپنے دلوں کو منور کریں.
اپنے گھروں کو روشن کریں، اپنے معاشرے سے اندھیروں کو مٹائیں، تاکہ غربت، افلاس، جہالت، ظلم، تشدد، بدامنی، بد اخلاقی، ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مددگار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں کچھ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما۔ یا اللہ، جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ کوئی بات اگر تیری مرضی کے خلاف ہوئی ہو، لا علمی اور نادانستگی میں، تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں معاف کر دے اور ہمیں صحیح علم عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں روشنی پیدا کر دے، ہماری نگاہوں میں بصیرت پیدا کر دے، ہمارے اخلاق بہترین کر دے، ہمارے کردار مضبوط کر دے، اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے والدین پر اپنی رحمت فرما، انہیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخششیں فرما۔ یا اللہ، جو ماں باپ اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ یا رب العالمین، جو اپنے گھروں میں کسی بھی قسم کی کسی تکلیف سے دوچار ہے، یا اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما۔ یا رب العالمین، تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہو گیا۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی کتاب کی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ، اس کتاب کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا رب العالمین، تو ہمارے لیے وہ نور پیدا کر دے جس سے ہماری اس دنیا اور آخرت کے اندھیرے دور ہو جائیں۔ یا اللہ، اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما۔ یا رب العالمین، انہیں اس مجلس کا بہترین اجر اور ثواب عطا فرما۔ یا رب العالمین، اس مجلس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ، جن لوگوں نے اس کو سنا ہے، یا اللہ ان سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے۔ یا رب العالمین، تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کے درمیان باہم محبت اور الفت پیدا کر دے۔ یا اللہ، ہم سب کے گھروں اور خاندانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے۔ یا اللہ، حسد، بغض، عداوت اور بخل کو دور کر دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو خوبصورت بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں دوسروں کا خیر خواہ بنا دے۔ یا رب العالمین، ہمیں دوسروں کی بھلائی چاہنے والا بنا دے۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو
ایسا بنا جیسا بننا تجھے پسند ہے۔ یا رب العالمین تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرنا، ہمارا انجام اچھا کرنا، ہماری آخرت بخیر کرنا۔ یا اللہ ہمیں صالح بندوں کے ساتھ اٹھانا۔ یا رب العالمین تو ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملانا۔ یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں آپ کا قرب نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین تو ہم سب سے راضی ہو جانا۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔